میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے، ایمان والا بنایا ہے، اور اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے۔ ایمان والا ہونے کے لیے کتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ ایمان والا ہونے کے لیے کتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ وہ کتنی باتیں ہیں، وہ کتنی چیزیں ہیں جن کا دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا ایمان میں، اسلام میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے، اور ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنا اسلام سے باہر کر دینے کے لیے کافی ہے۔ گزشتہ جمعے میں اللہ پر یقین اور ایمان کے سلسلے میں تفصیلی گفتگو کی گئی تھی کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، اور اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے اعمال ہمارے اس میں شامل ہو جاتے ہیں جو شرک اسباب تک ہمیں پہنچا دیتے ہیں، شرک کا سبب بنتے ہیں۔ وہ کون سی چیزیں تھیں اور ان سے بچنا کتنا ضروری تھا؟ جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائے، اللہ کو ایک جانے، اپنے پالنے والے کو، پیدا کرنے والے کو ایک سمجھے، ایک جانے، ایک مانے، اور اس کے بعد فرشتوں پر ایمان لے کر آئے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ 7 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی چیز اللہ پر ایمان، اور دوسری چیز اس کے فرشتوں پر ایمان۔ کل آمن باللہ وملائکتہ، فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ فرشتوں کی حقیقت کیا ہے، ان کا کام کیا ہے، یہ اللہ کی کیسی مخلوق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات کو چلانے کے لیے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، اور وہ نورانی مخلوق ہیں، وہ نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت ہوتی ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں فرشتوں سے متعلق طرح طرح کے عقیدے لوگوں نے گڑھ رکھے تھے۔ مکہ کے مشرکین و کفار انہیں خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، اور مختلف مذاہب میں فرشتوں سے متعلق عجیب و غریب قسم کے عقیدے تھے۔ اسلام کی تعلیم نے یہ بتایا کہ فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، وہ نہ مرد ہیں نہ عورت، اللہ تعالیٰ سے ان کا کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کام کا بھی انہیں حکم کرتا ہے وہ بغیر کسی چوں چرا کے اس حکم کو بجا لاتے ہیں۔ ہم انسانوں کی طرح نہیں کہ اللہ نے کسی بات کا حکم دیا اور اس کو کرنے میں ہم پس و پیش کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن خدا کے فرشتے خدا کی نافرمانی بالکل نہیں کرتے۔ نافرمانی کا مادہ، معصیت کا مادہ ان کے اندر ہے ہی نہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جن کاموں کا، جن باتوں کا انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ اسے کرتے ہیں۔ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے جہنم پر فرشتوں کی ڈیوٹی، جنت پر فرشتوں کی ڈیوٹی، قبر کے عذاب میں فرشتوں کی ڈیوٹی، بارش کو نازل کرنے اور موت دینے، تمام کاموں پر اللہ پاک نے فرشتوں کو لگا رکھا ہے۔ تو یہ فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، ان فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل ایمان،
مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر، رسول اور نبی آئے ہیں، خواہ ان کے بارے میں تمہیں ان کا نام معلوم ہو، ان کے بارے میں جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جبکہ دوسرے مذاہب کے اندر اپنے علاوہ کسی کو نہیں مانتے۔ آپ جیوش کو دیکھ لیجئے، یہودیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی پیغمبر کو وہ نہیں مانتے۔ حضرت عیسیٰ سے تو انہیں بہت پرانی دشمنی ہے، تہمتیں لگاتے ہیں۔ اسی طریقے سے عیسائی حضرت عیسیٰ مسیح کے علاوہ کسی پیغمبر کو اپنا نبی، اپنا پیغمبر مانتے ہی نہیں۔ یہی حال غیر مسلموں کا، ہندوؤں کا ہے کہ وہ اپنے علاوہ وہ کسی کو نہیں مانتے۔ لیکن اسلام کی تعلیم یہ ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ پاک نے دنیا کے ہر خطے کے لیے، دنیا کے ہر علاقے اور دنیا کی ہر قوم کے لیے اپنا رسول بھیجا ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، کہ ہر قوم کے لیے ایک رہنما آیا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اللہ نے فرمایا کہ یقیناً ہم نے ہر قوم کے لیے ایک رسول بھیجا ہے۔ اگر ہندوستان میں بھی کوئی رسول آیا ہو تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ قرآن کا صاف اعلان ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک رسول کو ہم نے بھیجا ہے، اور اس کی زبان میں بھیجا ہے تاکہ پیغمبر کی زبان کو اس کی قوم کے لوگ سمجھ سکیں، اس کی باتوں کو، اس کے پیغام کو سمجھ سکیں۔ تو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہر پیغمبر پر ایمان لانا ضروری ہے، چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے حضرت موسیٰ ہوں۔ قرآن کریم میں غالباً 24-25 پیغمبروں کا نام آیا ہے، نام لے لے کر ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان پر ایمان لانا بے حد ضروری ہے، اور ان کے علاوہ جتنے بھی پیغمبر آئے جن کے بارے میں علم نہیں ہے، لیکن اجمالی طور پر ایمان لانا، ان پر ایمان و یقین رکھنا ضروری ہے مومن بننے کے لیے۔ تو اسلام کی اتنی عقیدے کے سلسلے میں آفاقی تعلیم اور کہیں نہیں مل سکتی کہ اسلام کہتا ہے کہ اپنے پیغمبر کے ساتھ ساتھ جو دوسرے پیغمبر ہیں ان پر بھی یقین رکھو، ان پر بھی ایمان لاؤ۔ لا نفرق بین احد من رسلی، کہ ہم ان پیغمبروں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، کہ محمد عربی ہمارے پیغمبر ہیں اور حضرت موسیٰ یہودیوں کے پیغمبر ہیں اور حضرت عیسیٰ عیسائیوں کے نبی ہیں۔ ہم ایسی کوئی تفریق نہیں کرتے، سارے پیغمبر ہمارے پیغمبر ہیں، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کا مشن اور سب کا پیغام، سب کی دعوت ایک تھی، اور وہ تھی توحید اور رسالت کی دعوت۔ تو پھر تفریق کیسے ہو سکتی ہے؟ اور تیسری چیز ہے وَرُسُلِهِ وَكُتُبِهِ، کہ اللہ نے جو کتابیں اپنے پیغمبروں پر، اپنے نبیوں پر اتاری ہیں، بھیجی ہیں، ان پر بھی یقین رکھا جائے۔ کُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ، مشہور کتابوں کے نام عام طور پر لوگ جانتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے چھوٹے بڑے صحیفے اللہ پاک نے نازل فرمائے ہیں جن کے بارے میں علم نہیں، واقفیت نہیں ہوتی ہے۔ تو ان تمام چھوٹی بڑی کتابوں پر، صحیفوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان میں سے قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب ہے، تورات اور زبور، انجیل اللہ کی یہ مشہور آسمانی کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ صحف ابراہیم ہے، صحف موسیٰ ہے، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو کتنی چیزیں ہوئیں؟ اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اور اس کی کتابوں پر ایمان، 4 چیزیں ہوئیں۔ اور 5ویں چیز ہے آخرت کے دن پر یقین، مرنے کے بعد جو دوسری زندگی شروع ہوگی، پچھلی زندگی، اس پر یقین اور اس پر ایمان۔ یہ زندگی تب شروع ہوتی ہے جب انسان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔
جس زندگی میں ہم سانسیں لے رہے ہیں یہ عارضی سانسیں ہیں جو ہماری چل رہی ہیں، یہ زندگی ہماری عارضی اور وقتی زندگی ہے جو ہچکولے کھا رہی ہیں دنیا کے جھمیلوں میں۔ اصل زندگی، حقیقی اور دائمی زندگی ہماری جب شروع ہوگی جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی، اصل کہانی وہیں سے شروع ہوگی۔ اور اس کے 3 دور ہیں۔ انسان کے عذاب کی، اس کی مصیبت کی 3 منزلیں ہوتی ہیں۔ ایک تو دنیا ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں، یہاں پر انسان کا جسم متاثر ہوتا ہے، مصیبت کو، تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ مرنے کے بعد عالم برزخ میں انسان چلا جاتا ہے، وہاں صرف روح متاثر ہوتی ہے۔ جو بھی اسے عذاب دیا جائے گا روح کو عذاب ہوگا، جسم تو اس کے تابع ہے۔ پھر اللہ پاک قیامت کے ذریعے سے ساری مخلوقات کو ختم فرما دیں گے اور دوبارہ انسان اپنی اپنی قبروں سے، مدفنوں سے اٹھائے جائیں گے، اور پھر حساب و کتاب شروع ہوگا۔ اس کے بعد جنت و جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ وہاں پر جسم اور روح دونوں، اگر جنتی ہوگا تو وہاں کی آسائشوں کو وہ دیکھے گا، محسوس کرے گا، لذتیں اٹھائے گا، اور اگر وہ اسے سزا ملے گی تو جہنم کے عذاب کو وہ محسوس کرے گا۔ تو آخرت کے جتنے مراحل ہیں ان تمام مراحل پر یقین رکھنا اور ایمان لانا بے حد ضروری ہے۔ اس کے بعد تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ پاک نے ازل سے لے کر ابد تک کائنات میں جو چیزیں ہونے والی ہیں، ہو چکی ہیں، ہو رہی ہیں، آئندہ ہوں گی، ان سب کو اللہ پاک نے قلم کو حکم دیا، قلم نے سب لکھ دیا۔ نون والقلم وما یسطرون، اس نے سب لکھ دیا۔ ہماری جو سرگرمیاں ہیں، ہمارے جو اعمال ہیں، جو افعال ہیں، اور زندگی کے جو بھاگ دوڑ ہیں، وہ سب ہم اپنی لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق کر رہے ہیں۔ انسان کے ساتھ کبھی اچھا ہوتا ہے، کبھی برا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کبھی خوشی لاحق ہوتی ہے، کبھی غموں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ سب اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کے عین مطابق ہوتا ہے، اور اس پر یقین رکھنا ایک مومن کے لیے ضروری ہے۔ تقدیر کا یہ تصور دوسرے مذاہب اور دوسرے قوموں کے اندر نہیں پایا جاتا ہے۔ تو ان باتوں پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، جس کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو یہ 7 چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں مانے بغیر کوئی انسان مسلمان نہیں بن سکتا، مومن نہیں بن سکتا، اور ایمان و اسلام سے خارج ہونے کے لیے کسی ایک کا انکار کر دینا ہی کافی ہے۔ اگر وہ اللہ کو مانتا ہے، رسالت کو تسلیم نہیں کرتا، پیغمبروں کی پیغمبری کو، رسولوں کی رسالت کو مانتا نہیں ہے، وہ لاکھ اللہ پر یقین رکھے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یا وہ کسی پیغمبر کو مانے، اللہ پر یقین نہ رکھے، تو وہ بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن ہونے کے لیے ان 5 6 7 باتوں کا یقین رکھنا، ماننا بے حد ضروری ہے۔ اور قرآن پاک میں جگہ جگہ اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ آخرت کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ مومنوں کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ آخرت کے دن کا یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کا یقین یہ صرف اور صرف اسلام کی تعلیم ہے، دوسرے مذاہب کے اندر اس کی تعلیم نہیں ملتی ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ مل کر سب کو مٹی میں مل جانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں کئی جگہ پہ قرآن پاک میں یہ بات بالکل 2 2 4 کی طرح واضح و صاف طریقے پر بتا دی ہے کہ جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، جب تمہارا وجود بھی نہیں تھا، تمہارا کوئی ماڈل نمونہ بھی نہیں تھا، میں نے عدم سے وجود تمہیں بخشا، تو اب تو تمہارا ایک پورا دھڑا ہے، ایک ڈھانچہ ہے۔ مرنے کے بعد ہم دوبارہ کیسے نہیں زندہ کر سکتے؟ پہلی کسی چیز کو بنانے میں دقت ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، جب تک اس کا کوئی ماڈل نہ ہو، نمونہ نہ ہو، لیکن جب ایک چیز وہ بن جاتی ہے
تو پھر دھڑا دھڑ وہ چیزیں جو ہے ہر آدمی بنانے لگ جاتا ہے، اس کا بنانا دوبارہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے کہ جب میں نے تم کو بنایا تھا، جب تمہارا کوئی وجود بھی نہیں تھا، تو مرنے کے بعد جب تم مٹی میں مل جاؤ گے، تمہاری ہڈیاں تک نہیں رہیں گی، تو دوبارہ پیدا کرنا میرے لیے کیا مشکل ہے۔ اللہ پاک کے ہاں تو اس کے قدرت کا کیا عالم ہے کہ وہ کہتا ہے کن فیکون، کسی چیز کے بارے میں، کسی چیز کے بنانے خلق کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، صرف اتنا کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے دوبارہ زندہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسے چاہے قبر میں دفنا دیا جائے، چاہے اسے آگ میں جلا دیا جائے، ہر انسان کو برزخ کے عذاب، برزخ کے دور سے گزرنا پڑتا ہے۔ عذاب دیا جائے یا اسے جو ہے نعمتوں سے جو ہے لطف اندوز ہونے کا موقع دیا جائے، ہر انسان کو برزخ کے دور سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ اسے دریا میں پھینک دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے یا اسے قبر میں دفن کر دیا جائے، پہنچے گا یہ وہیں۔ تو برزخ کے معنی ہوتے ہیں پردے کے۔ جب انسان برزخ میں ہوتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ نہ وہ ابھی دنیا میں ہے، دنیا سے اس کا رشتہ کٹ گیا، وہ ایک ایسے مقام پر چلا گیا ہے کہ ابھی آخرت کا مرحلہ وہ شروع نہیں ہوا ہے۔ وہ تو حساب کتاب تب شروع ہوگا جب سارے لوگ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ اس سے پہلے تک وہ سارے انسان برزخ کے دور سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اسلام کی بنیادی عقیدے تھے، ان کا سمجھنا اور انہیں یاد رکھنا اور دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا بے حد ضروری ہے۔ اسے معلوم کرنا چاہیے اور اسے یاد بھی کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بتانا بھی چاہیے، کیونکہ ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار، چاہے وہ شعوری طور پر ہو یا غیر شعوری طور پر ہو، انسان یعنی مسلمان اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اسلام کی بیسک بنیادی تعلیمات اور عقائد کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔